الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ طٰہٰ کی آیت 113 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے جو مضمون چلا آ رہا تھا وہ ایک خاص مقام تک پہنچ گیا، یہاں تک کہ یہ بتا دیا گیا کہ ظلم کا بوجھ اٹھانے والوں کا انجام کیا ہے، اور ان کے برخلاف جو نیک عمل کریں گے اور اس کے ساتھ ایمان بھی رکھتے ہوں گے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا بشارت ہے۔ یہ انذار و بشارت اور یہ تذکیر و نصیحت جس کا پچھلے پیرے پر خاتمہ ہوا ہے، اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اب یہ فرمایا وَكَذَلِكَ، یعنی جس طرح ہم نے یہ نصیحت کی ہے، حقائق کی تذکیر کی ہے، تمہیں توجہ دلائی ہے، خبردار کیا ہے اور اہل ایمان کو بشارت دی ہے، اسی تذکیر و نصیحت اور اسی انذار و بشارت کا حامل بنا کر یہ قرآن نازل کیا گیا۔ عام طور پر قرآن مجید کے نظم کو اگر پیش نظر رکھا جائے تو سورتوں کے آخر میں قرآن مجید کی حیثیت، قرآن مجید جس مقصد کے لیے نازل کیا گیا ہے اس کے لیے جو اہتمام فرمایا گیا ہے اس کے مضامین کی یاد دہانی ہوتی ہے۔ یہاں بھی کم و بیش یہی صورتحال ہے، چنانچہ ارشاد ہوا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا۔ ہم نے اے پیغمبر اس یاد دہانی کو، یہ جو ضمیر آئی ہے وہ پیچھے جو یاد دہانی کی گئی ہے اسی کی تعمیم پر آ گئی ہے۔ ہم نے اے پیغمبر اس یاد دہانی کو اسی طرح، یعنی جیسے تم دیکھ رہے ہو، عربی قرآن کی صورت میں اتارا ہے۔ اس کی وضاحت میں نے لکھا ہے، یعنی اسی تذکیر و نصیحت اور انذار و بشارت کا حامل بنا کر عربی زبان میں اتارا ہے۔ قرآن مجید سے متعلق ہم جگہ جگہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلی کتابوں کے طریقے پر وہ نہ محض قانون کو بیان کرنے کی کتاب ہے، جیسے کہ تورات میں اللہ تعالیٰ نے اجتماعی زندگی کے بارے میں اپنا قانون بیان کیا ہے، نہ وہ محض دعا و مناجات اور پرستش کے طریقے بتانے کی کتاب ہے جیسے ہم زبور کو دیکھتے ہیں، اور نہ محض حکمت کو بیان کرتی ہے۔ یہ سب چیزیں دین کا کانٹینٹ ہیں، یعنی دین کے محتویات ہیں، لیکن اس قرآن کی یہ منفرد خصوصیت ہے کہ یہ اس ہدایت کو، اللہ تعالیٰ کے دین کے ان تمام مشمولات کو بیان کرتی ہے، اسلوب انذار کا ہے، یعنی محض بیان کا اسلوب نہیں ہے، اور اس طریقے سے یہ پیغمبر کی بھی قائم مقام ہو گئی ہے، یعنی ایک ہدایت کی کتاب کے ساتھ یہ انذار کی، تذکیر کی کتاب ہے۔ وہ کام جو پیغمبر پہلے کتاب کے ساتھ کرتے تھے، اب یہ کتاب تنہا دونوں کام کر رہی ہے۔ یہ اپنی ہدایت بھی بتمام و کمال اپنے اندر لیے ہوئے ہے، اور اس کے ساتھ یہ ایک پیغمبر کی طرف سے خدا کا انذار ہے۔ اسی کو قرآن نے خود واضح کیا ہے کہ یہ قرآن مجھ پر اس لیے نازل کیا گیا ہے، اوحی الیہ ھذا القرآن،
لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، کہ میں اس کے ذریعے سے تمہیں خبردار کروں اور ان کو بھی جن تک اب یہ پہنچتا رہے گا قیامت تک کے لیے۔ یہی انذار کی، یہی تذکیر کی، یہی دعوت کی کتاب ہے۔ چنانچہ مسلمانوں کا علم نہ دعوت کے لیے الگ کسی لٹریچر کا محتاج ہے اور نہ اپنے دین کے استدلال کے لیے۔ ان دونوں چیزوں کو قرآن مجید نے خود اپنے اندر پوری طرح سمیٹ لیا ہے۔ وہ ان چیزوں کا احاطہ کرتا ہے اور اس کے ساتھ اپنی ہدایت پیش کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہدایت تو اصلی مقصود ہے، وہ ایک کتاب ہدایتی کی حیثیت سے نازل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی تذکیر و نصیحت اور انذار و بشارت کا حامل بنا کر عربی زبان میں اتارا ہے۔ یہ جو خاص طور پر قرآناً عربین کے الفاظ ہیں، یہ بھی ایک مضمون اپنے اندر لیے ہوتے ہیں۔ میں نے وضاحت کی ہے اس لیے کہ جن لوگوں پر اتمام حجت کے لیے یہ نازل کیا گیا ہے ان کی زبان عربی ہے، چنانچہ ہم نے عنایت فرمائی ہے کہ خود ان کی زبان میں ان پر اپنی حجت پوری کر دی ہے، تاکہ اب جو فیصلہ صادر ہونے والا ہے اس کے خلاف ان کے پاس کوئی عذر پیش کرنے کے لیے باقی نہ رہے۔ اللہ کی یہ کتاب پوری انسانیت کے لیے ہے، لیکن پوری انسانیت کا فیصلہ قیامت میں ہوگا۔ جن لوگوں کی طرف یہ نازل کی گئی، بنی اسماعیل یا اہل عرب کہیے، ان کا فیصلہ اسی دنیا میں ہونا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس فیصلے کے لیے جو وہ قیامت میں کریں گے، تنہا اتنی بات کو بھی کافی قرار دیتے ہیں کہ جو ہدایت انسان کے اندر ودیت ہے وہ اس کی قدر کرے اور اس کی بنیاد پر اس سے پوچھ لیا جائے گا۔ اس کو سورہ اعراف میں واضح کیا ہے۔ اس سے آگے اگر پیغمبروں کی ہدایت پہنچ گئی ہے، یعنی پیغمبروں نے جو اللہ کا پیغام پہنچانا تھا وہ پہنچا دیا ہے اور وہ لوگوں تک ان کی زبان میں پہنچ گیا، ان کے طریقے پر پہنچ گیا، ان کے فہم کے مطابق پہنچ گیا، تو قیامت کی جواب دہی کے لیے وہ بھی بہت ہے۔ وہاں کسی کے لیے کوئی عذر پیش کرنے کی گنجائش نہیں ہوگی، ہر چیز سامنے آ جائے گی، ہاتھ پاؤں بھی گواہی دے دیں گے، نامہ اعمال مرتب ہو کر سامنے آویزاں کر دیا جائے گا۔ وہاں کی نوعیت بالکل الگ ہے، تو اس لیے اس میں یہ سب کافی ہیں۔ جب اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ کسی قوم کا فیصلہ کرتے ہیں تو اس کے لیے جو خصوصی اہتمام ہوتا ہے یہ اس کو بیان کیا ہے۔ یعنی پیغمبر بھی آئے گا، پیغمبر کے ساتھ پروردگار کی معیت کا ظہور بھی ہوگا، جو کتاب نازل کی جائے گی اس میں ان کے سامنے ہدایت بھی براہ راست رکھتی جائے گی، اور اس کے ساتھ ان کی زبان میں ان کو تذکیر و نصیحت کی جائے۔ یہ ساری چیزیں اس فیصلے کے لیے ضروری ہیں جو اسی دنیا میں صادر ہو جاتا ہے اور پھر اپنے نتائج کے لحاظ سے برزخ میں بھی جاری رہتا ہے اور قیامت میں یردون الی اشد العذاب کا مصداق بن جاتا ہے۔ عام لوگوں کے لیے، میرے آپ کے لیے، دنیا کے سب انسانوں کے لیے اس کی نوعیت مختلف ہے، تو اس لیے خاص طور پر یہ فرمایا کہ ہم نے اس کو عربی قرآن کی صورت میں اتارا ہے اور اس میں اپنی وعید طرح طرح سے بیان کر دی ہے۔ یہ وہ تصریف ہے جو وعید کے پہلو سے ہوئی ہے، یعنی قرآن مجید میں چند مضامین ہیں، انہی مضامین کو سامنے رکھ کر 114 صورتوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وعید سنائی ہے۔ یہ مضمون کی تکرار نہیں ہے، وعید کا بیان ہے۔ اور وعید کیا ہے؟ یہ کہ لوگوں کو قیامت کے بارے میں بیدار کر دیا جائے، جو پیغمبروں کی بعثت کا اصلی مقصود ہے۔ نبی کو نبی اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ اس نبی عظیم کی خبر دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس میں وعید طرح طرح سے بیان کر دی ہے اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ لعلہم یتقون او یحدث لہم ذکرا،
تاکہ یہ لوگ خدا کے غضب سے بچیں یا ان کے اندر وہ کچھ سوچ پیدا کر دے، اور یحدث لہم ذکرہ، کچھ ان کو یاد دہانی ہو جائے، جو حقائق ان کی فطرت میں ودیت ہیں ان کی طرف کچھ توجہ ہو جائے۔ قرآن ذکر کا لفظ بڑی جامعیت سے استعمال کرتا ہے۔ حقائق فطرت کی یاد دہانی، پیغمبروں کی تذکیر کی یاد دہانی، انسان کے احوال کی یاد دہانی، انفس و آفاق میں اللہ تعالیٰ کی آیات کی یاد دہانی، ان سب کا مجموعہ اللہ کی کتاب قرآن مجید، چنانچہ اس کے ناموں میں سے ایک نام الذکر بھی ہے۔ تو ارشاد ہوا یا ان کے اندر وہ کچھ سوچ پیدا کر دے۔ یہ بات مختلف جگہوں پر قرآن مجید نے واضح کی ہے کہ انسان دو ہی رویے اختیار کرتا ہے اور اپنے آپ کو بچا لینے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ایک یہ کہ وہ کسی سمجھانے والے، کسی بتانے والے کی بات صحیح طریقے سے سنے، من جاء بقلب منیب، صحیح طریقے سے سنے، یعنی بات کا جواب تلاش کرنے کے لیے سننا، اس پر اعتراض کرنے کے لیے سننا، اس میں کچھ مین میخ نکالنے کے لیے سننا، یہ بھی سننا ہے، وہ یہ سمجھ کر سنے کہ ہو سکتا ہے اس میں میرے لیے ہدایت کا سامان ہو۔ جب اس باطنی احساس سے انسان کسی کی بات سنتا ہے اور اس باطنی احساس ہی کی تشکین اور تشفی کو اپنا مقصد بناتا ہے تو نوعیت بالکل مختلف ہو جاتی ہے۔ ہمارے ہاں یہ بدقسمتی ہے کہ دین کا علم بھی لوگ اس لیے حاصل کرتے ہیں یا دین میں بھی کوئی خدمت اس لیے انجام دیتے ہیں کہ ان کے لیے خارج اہمیت اختیار کر لیتا ہے۔ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ ساری اہمیت انسان کے اس داخلی احساس کی ہونی چاہیے۔ مجھے مرنا ہے، میرے لیے ایک قبر ہے، مجھے مٹی کے نیچے جانا ہے، مجھے وہاں سے اٹھایا جائے گا اگر اٹھایا جائے گا، یہ میرا مسئلہ ہے کہ میں کوئی غلطی نہ کروں، میں صحیح جگہ پر رہوں، میں حقیقت کو جان لوں، میرے علم اور عمل میں پاکیزگی آ جائے۔ یہ داخلی احساس جتنا کبھی ہوگا، انسان کی زندگی میں دین کی تعلیم کا ظہور بھی اسی کے لحاظ سے ہوگا۔ تو ایک پہلو یہ ہے کہ انسان کان لگا کر سنے، توجہ سے سنے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے، اتنی عقل بھی اسے دی گئی ہے کہ وہ اگر اپنے طور پر غور کرے اور اپنے غور و فکر کو آلودہ نہ ہونے دے، یعنی اپنی خواہشات سے، اپنے تعصبات سے بالا تر ہو کر حقائق پر غور کرنے کے لیے تیار ہو جائے، تو یہ عقل چراغ راہ ہے، یہ منزل تک پہنچا دیتی ہے انسان۔ اسی کو قرآن مجید نے اپنے بلیغ الفاظ میں اس طرح بیان کیا ہے کہ لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر، ہم نے بات کو سنا ہوتا جیسے کہ سننے کا حق ہے، یا عقل سے کام لیا ہوتا تو آج جہنمیوں میں نہ ہوتا۔ تو یہ دونوں ہی رویے ہیں جو انسان سے مطلوب ہے۔ ارشاد ہوا کہ یہ عنایت اللہ نے فرمائی، یہ عربی قرآن اتارا، اس میں اپنی وعید طرح طرح سے بیان کی، کیا پیش نظر ہے؟ یہ کہ اللہ کے غضب سے اس کے بندے بچ جائیں اور اس سے ان کے اندر یاد دہانی ہو۔ ارشاد ہوا فتعال اللہ الملک الحق، تو برتر ہے اللہ بادشاہ حقیقی، وہی تمہارا پروردگار، وہی اس کائنات کا مالک، اور وہی ہے کہ جس کو تمہارا معبود ہونا چاہیے، وہ سب سے برتر ہے، اور یہ اس کی برتری ہی کا اظہار ہے کہ اس نے آسمان سے یہ کلام نازل کر دیا ہے۔ اپنی اس غیر معمولی عنایت کا حوالہ دیا اور پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس عنایت کے بارے میں جو رویہ اختیار کر رہے تھے اس سے متعلق بھی توجہ دلا دی۔ اس سورہ کے بارے میں نے ابتدا میں عرض کر دیا تھا، اس کے مخاطب اصلاً رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
قرآن مجید میں چند صورتیں ہیں جن میں صرف روئے سخن ہی نہیں بلکہ اصل خطاب بھی پیغمبر سے ہے۔ اس سورہ کی بھی یہی صورتحال ہے۔ ظاہر ہے کہ پیغمبر کو خطاب کر کے حقائق انہی لوگوں کے لیے واضح کیے گئے ہیں جو اس کے مخاطبین ہیں، لیکن اصلاً پیغمبر اس وقت مخاطب ہوتا ہے جب خود اس کے اپنے رویوں کے بارے میں بہت سی چیزیں کہنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ یہ چیز اگر چھوٹی صورتوں میں دیکھنی ہو تو سورہ الضحیٰ، سورہ علم نشرہ یہ اس کا بہترین نمونہ ہے، یعنی جب صرف پیغمبر مخاطب ہوتا ہے یا اصلاً پیغمبر مخاطب ہوتا ہے تو یہاں اسی کا لحاظ کرتے ہوئے جب لوگوں کو توجہ دلائی ہے کہ یہ قرآن تمہارے لیے اللہ کی کتنی بڑی عنایت ہے، اب روئے سخن حضور کی طرف ہو گیا۔ فرمایا وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ قرآن مجید تدریج کے ساتھ اتر رہا تھا، یعنی اللہ کی یاد دہانی نعمت تو بہت بڑی تھی، لیکن ایسا نہیں کہ جس طرح اس وقت ہمارے لیے یہ پوری کی پوری موجود ہے، جب چاہیں جہاں سے چاہیں کھول کر پڑھ لیں۔ ہمارے لیے یہ اللہ کی کامل ہدایت کے طور پر ہر گھر میں پہنچ گئی ہے، لیکن اس وقت تدریج کے ساتھ یہ اتر رہی تھی، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہوتی تھی کہ یہ پورا مجھے مل جائے۔ قریش بھی یا مخاطبین بھی اس کے مطالبے کرتے تھے، اور بعض اوقات اس کو تان کا ذریعہ بھی بنا لیتے تھے کہ جو کہنا ہے ایک بار کہہ دیجئے، کہ آپ بار بار مختلف چیزیں مختلف اسالیب میں کیوں بیان کرتے ہیں۔ تو ایک طرف ان کا مطالبہ، دوسری طرف رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جس فریضہ منصبی کو ادا کر رہے تھے اس کے تقاضے ان کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ ارشاد ہوا وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ۔ وہ اپنی حکمت کے مطابق اس کو اسی تدریج سے اتارے گا جو اس نے مقرر کر دی ہے۔ پیچھے فرمایا تھا نا کہ یہ ہم نے یاد دہانی اس لیے اتاری ہے، اب یہ فرمایا کہ جو تدریج ہم نے اس کے لیے قائم کی ہے، کتنا پہلے اترنا ہے، کتنا بعد میں اترنا ہے، کس ترتیب سے اترنا ہے، یہ ایک حکمت ہے جس کے پیش نظر اختیار کیا گیا ہے۔ یہ مضمون دوسری جگہوں پر بھی آیا ہے۔ تو ارشاد ہوا کہ اور دیکھو تم اپنی طرف اس کی وحی کے پورا ہو جانے سے پہلے اس قرآن کو پانے کی جلدی نہ کرو۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اور دعا کرتے رہو کہ پروردگار میرا علم زیادہ کر دے۔ یہ بڑی بلیغ آیت ہے، یہ مضمون دوسری جگہوں پر بھی آیا ہے، یہاں ظاہر ہے اس کا ایک خاص محل ہے جس سیاق میں یہ بات بیان ہوئی ہے۔ میں نے اس پر جو حاشیہ لکھا ہے وہ یہ ہے، اپنی قوم پر اتمام حجت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ منصبی تھا، یعنی پیغمبر کس لیے آتا ہے؟ اتمام ہدایت کے لیے، اتمام حجت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت پہنچانی ہے وہ پہنچا دی جائے، اور لوگوں کو خبردار کر دیا جائے کہ قیامت آنے والی ہے، تم سب ایک دن وہاں جواب دہ ٹھہرائے جاؤ گے۔ اور یہ بات اس طرح واضح کر دی جائے کہ کسی کے پاس کوئی عذر پیش کرنے کے لیے باقی نہ رہے۔ اپنی قوم پر اتمام حجت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ منصبی تھا۔ اس طرح کی غیر معمولی ذمہ داری کو جلد سے جلد اور سرخروئی کے ساتھ پورا کرنے کی خواہش ایک فطری خواہش، یعنی انسان کو اگر کسی ذمہ داری پر فائز کیا جائے تو اس کی خواہش یہی ہونی چاہیے، وہ یہ چاہے گا کہ معاملات جلد سے جلد پایہ تکمیل کو پہنچے، میں سرخرو ہو کر اس ذمہ داری سے سبکدوش ہوں، ایسا نہ ہو کہ کوئی غلطی ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے۔ چنانچہ اس کا احساس بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہتا تھا، اور قرآن مجید نے جب آخری صورتوں میں بشارتیں دی ہیں تو وہاں یہ بھی کہا ہے کہ اللہ نے
وہ سب چیزیں جن میں کسی کوتاہی کا اندیشہ محسوس کرتے ہو معاف کر دیں۔ ارشاد ہوا کہ پھر قریش بھی بار بار تقاضا کرتے تھے کہ قرآن اگر خدا کی طرف سے نازل کیا جا رہا ہے تو ایک ہی مرتبہ پورا کیوں نہیں نازل کر دیا جاتا؟ اس کائنات کے پروردگار کو آخر کیا ضرورت پیش آ گئی ہے کہ وہ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کر رہے ہیں؟ وہ تو ماضی، حال، مستقبل ہر چیز کا علم رکھتے ہیں، تو آپ کے ہاتھ میں پکڑا دیں ایک ہی بار۔ اس کا مطالبہ قرآن میں نقل ہوا ہے۔ پھر قریش بھی بار بار تقاضا کرتے تھے کہ قرآن اگر خدا کی طرف سے نازل کیا جا رہا ہے تو ایک ہی مرتبہ پورا کیوں نہیں نازل کر دیا جاتا؟ قرآن جیسی بے نظیر کتاب کسی شخص کو کائنات کے بادشاہ اور جہانوں کے پروردگار کی طرف سے دی جا رہی ہو اور اس کے اندر یہ خواہش پیدا ہو جائے کہ پوری کتاب جلد اسے مل جائے، تو اس پر تعجب نہ ہونا چاہیے۔ آپ کے قلب کو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو، تمام قوت، روح کو زندگی، عقل کو رہنمائی اور ارادے کو ثبات و استحکام قرآن ہی سے حاصل ہوتا تھا۔ یہ چیز بھی اس کو جلد پا لینے کے لیے شوق و اضطراب کا باعث بن جاتی تھی۔ اس آیت میں اسی بے قراری اور عجلت پر صبر و انتظار کی تلقین کی گئی ہے۔ یعنی پیغمبر کو جو صبر اور انتظار کے لیے کہا جاتا ہے، وہ جس طرح ان فیصلوں کے لیے کہا جاتا ہے جو اللہ کی طرف سے پیغمبر کے لیے صادر ہوتے ہیں، جیسے کہ فرمایا کہ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ وَلَا تَکُنْ کَصَاحِبِ الْحُوتِ، اس مچھلی والے کی طرح جلد بازی نہ کرو، صبر کے ساتھ ہمارے فیصلے کا انتظار کرو۔ وہ فیصلہ دنیا میں صادر ہوتا ہے، اس فیصلے کی تفصیلات ہم بہت موقعوں پر بیان کر چکے ہیں، تو یہاں یہ اب ارشاد فرمایا کہ اس میں ہی ہماری حکمت ہے، اس کے لیے انتظار بھی کرنا ہے اور یہ دعا بھی کرتے رہنا ہے کہ پروردگار میرا علم زیادہ کر دے۔ یعنی یہ خواہش بری خواہش نہیں ہے، اس کے لیے بارگاہ خداوندی میں دعا کرنا بھی کوئی ایسی چیز نہیں جس پر محاسبہ کیا جائے۔ یہ شوق و اضطراب خیر کا شوق و اضطراب ہے، تاہم اللہ تعالیٰ اس کے پیش نظر اپنی حکمت تبدیل نہیں کریں گے۔ یعنی وہ جس طریقے سے، جس تدریج سے اور جس ترتیب سے اس کو اتار رہے ہیں اسی طرح اتاریں گے، کیونکہ اگر تو صرف قانون دینا پیش نظر ہوتا تو تورات کی طرح املا کرا دیا جاتا۔ یہ انذار کی کتاب ہے، اس نے مختلف مراحل کو سامنے رکھ کر ایک پوری قوم کو خبردار کرنا ہے، چنانچہ ان مراحل کے لحاظ ہی سے یہ اتاری جائے گی۔ یہی حکمت اس میں پیش نظر ہے۔ یہ توجہ دلانے کے بعد یہ گویا پچھلے مضمون کے خاتمے کی آیات جو اللہ تعالیٰ نے تذکیر و نصیحت پیچھے کی، اس کا خاتمہ اس پر کر کے اب ایک اور پہلو سے انہی حقائق کی یاد دہانی کرائی ہے۔ ارشاد ہوا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِیَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ یعنی یہ ذمہ داری ایک بھاری ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری پر توجہ ہونی چاہیے۔ میں نے اس کے ربط کو واضح کیا ہے اس لیے کہ تم جس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو وہ ایک بھاری ذمہ داری ہے۔ یہ گویا پچھلی بات سے توجہ دلائی ہے۔ کیا ذمہ داری؟ میں نے لکھا ہے یعنی یہ ذمہ داری کہ قوم پر اتمام حجت کے بعد اس کا فیصلہ کر دیا جائے۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ پیغمبر ہی کی موجودگی میں ہوتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے تمہیں بھیجا گیا ہے، یہ ایک بھاری ذمہ داری ہے، اور ذمہ داری جب بھی ڈالی جائے تو اس میں عجلت سے پرہیز کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ اللہ کی حکمت کے تحت نتیجہ خیز ہوتی ہے۔ چنانچہ ہم اس سے پیچھے اسی سورہ میں دیکھ چکے ہیں کہ سیدنا موسیٰ کو بھی اسی پر تنبیہ کی گئی۔ وہ اپنی قوم کو پیچھے چھوڑ کر
اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے شوق میں جلد گئے تو فرمایا کہ ما عجل کان قوم کا یا موسیٰ، کس چیز نے جلدی میں ڈال دیا؟ تو جلد بازی، جلدی، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اس میں اگر رد عمل میں بھی جلدی ہو جائے تو پھر وہ غلطی ہوتی ہے جو یونس علیہ السلام سے ہوئی، اور جس کو خاص طور پر حوالہ بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو توجہ دلائی گئی کہ اس مچھلی والے کی طرح خود فیصلے نہیں کرنے۔ ہجرت کا فیصلہ ہے تو وہ ہم کریں گے، قوم پر عذاب کا فیصلہ ہے تو وہ بھی ہماری طرف سے صادر ہوگا۔ پیغمبر کی جد و جہد اس کے اجتہاد پر مبنی نہیں ہوتی، وہ سر تسر اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں اس کے حکم کے مطابق ہوتی ہے۔ اس لیے یہاں سب سے بڑا کام یہی ہے کہ صبر کے ساتھ اپنی اس ذمہ داری کو انجام دیا جائے جس پر اس وقت تمہیں فائز کیا گیا ہے۔ تو صبر کی بار بار تلقین کی جاتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس صبر کے لیے اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھو، وما صبروں کا الا باللہ۔ یہ صبر ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہی سے حاصل ہوتا ہے، لیکن کامیابی کی کلید یہی ہے، صبر کے ساتھ اس ذمہ داری کو انجام دو گے تو اس کا صحیح نتیجہ سامنے آئے گا۔ اس لیے کہ تم جس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو وہ ایک بھاری ذمہ داری ہے۔ ہم نے اس سے پہلے آدم پر ایک عہد کی ذمہ داری ڈالی تھی۔ اب یہ گویا ذمہ داری کا پیچھے بیان کیا اور اس کے حوالے سے آدم کا واقعہ سنا کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صبر کی تلقین کی تھی اس کو موقت کرنا شروع کر دیا۔ ہم نے اس سے پہلے آدم پر ایک عہد کی ذمہ داری ڈالی تھی۔ فرمایا یہ معمولی معاملہ نہیں ہوتا۔ جب ہم نے آدم پر اس عہد کی ذمہ داری ڈالی تو کیا ہوا؟ فنسیا ولم نجد لہو عزما، تو وہ بھول گیا تھا اور ہم نے اس میں ارادے کی پختگی نہیں پائی۔ یہ صاف واضح ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اس میں آدمی کسی خیر کے لیے بھی عجلت کرے۔ آدم نے بھی خیر کے لیے عجلت کی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے بھی خیر کے لیے عجلت کی تھی، وہ کسی شر کے لیے یا جانب شر میں عجلت نہیں تھی۔ دونوں جگہ یہ چیز نہیں تھی۔ قرآن نے اس کو واضح کیا اور یہاں اب مزید آگے واضح کرے گا۔ لیکن خیر کے لیے بھی اگر ذمہ داری ادا کرتے ہوئے عجلت کا جذبہ پیدا ہو جائے تو یہ راہ کھوٹی کرنے کا باعث بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ جو بھاری ذمہ داری آپ پر ڈالی گئی ہے اس میں اللہ تعالیٰ ہی پر سب فیصلے چھوڑ دیجئے اور اپنا کام کیجئے۔ ہم نے اس سے پہلے آدم پر ایک عہد کی ذمہ داری ڈالی تھی تو وہ بھول گیا تھا، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے اس میں ارادے کی پختگی نہیں پائی تھی۔ ارادے کی پختگی اس جد و جہد کی ناگزیر ضرورت ہے، اور ارادے کی پختگی اسی وقت حاصل ہوتی ہے جب آدمی عجلت کے داعیات پر قابو پا لے۔ عجلت کے داعیات پر اگر قابو رہے گا تو پھر انسان سوچ کر قدم اٹھائے گا، سوچ کر اقدام کرے گا، اور اتنی بڑی ذمہ داری کے منصب پر فائز لوگوں کے یہی شایان شان ہے۔ اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے، انسان کی یہی کمزوری ہے، یعنی عجلت پسندی۔ انسان کی یہی کمزوری ہے جس سے وہ حدود سے تجاوز کرتا اور گناہ میں مبتلا ہوتا ہے۔ یعنی گناہ میں بھی مبتلا ہونے کا باعث یہی چیز بنتی ہے، اور خیر و شر کی کشمکش میں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں جو کوتاہی ہو جاتی ہے اس کا باعث بھی بالعموم یہی چیز بنتی ہے۔ انسان کی یہی کمزوری ہے جس سے وہ حدود سے تجاوز کرتا اور گناہ میں مبتلا ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پیچھے موسیٰ علیہ السلام کی عجلت کا نتیجہ دیکھ چکے ہو۔ وہاں کیا ہوا؟ پوری قوم فتنے میں پڑ گئی۔ تمہارے باپ آدم سے بھی یہی غلطی ہوئی تھی، وہ بھی حیات ابدی کو پانے کے لیے جلدی کے راستے پر چل پڑے تھے۔ یعنی شیطان نے، جیسے کہ آگے اس کی وضاحت ہوگی، ان سے بھی یہی کہا تھا کہ بھائی یہ تو حیات ابدی سے محرومی ہے جو تم اس درخت کا پھل نہیں کھا رہے۔
چنانچہ اس کی طلب میں وہ بڑھ گئے۔ اس میں شبہ نہیں کہ انسان جس چیز کے لیے جدوجہد کرتا ہے اس کا نتیجہ بہت جلد دیکھنا چاہتا ہے، لیکن اسی میں بسا اوقات اپنی راہ کھوٹی کر بیٹھتا ہے۔ اس لیے جتنا قرآن نازل ہوتا جائے اس کو اپنی قوم کے سامنے پیش کرو۔ اس کتاب کا جو حصہ جس وقت نازل ہونا چاہیے وہ اسی وقت نازل ہوگا، اور اس کا فیصلہ اللہ بادشاہ حقیقی کرے گا۔ اس کے لیے کسی جلدی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا کرو گے تو اندیشہ ہے کہ کوئی ابلیس یا کوئی سامری اس سے فائدہ اٹھا کر لوگوں کو فتنے میں مبتلا کر دے گا۔ اس چیز کو پیش نظر رکھ کر وہ پیچھے ہدایت فرمائی کہ قرآن مجید کو جلد پا لینے کی جلدی بھی اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے، اس میں گریز کیا جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔